بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اہل بیت کونسل انڈیا کی جانب سے ہر سال منعقد ہونے والی پیغام عاشورہ کانفرنس اس سال کرونا کال کی وجہ سے ویبینار کی شکل میں منعقد کی جا رہی ہے، عاشورہ ویبینار۔ اور آج ہم مختلف علماء کرام سے استفادہ کریں گے، ان کے بیانات سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیام عاشورہ اپنے اندر بے شمار دروس کو سمیٹے ہوئے ہے۔ واقعہ کربلا کے ان گنت پہلو ہیں جن پر ہم علماء سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف بیانات سنتے رہتے ہیں۔ ایام عزائے سید الشہداء یعنی ماہ محرم کے استقبال میں ہر سال اہل بیت کونسل آف انڈیا کی جانب سے منعقد ہونے والے پیغام عاشورہ کانفرنس آج جو یہ ویبینار کی شکل میں ہو رہا ہے، یقینی طور پر سب سے پہلا جو فریضہ اور ذمہ داری ہم عزاداران سید الشہداء کی ہے، ماتمداران سید الشہداء کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مقصد قیام سید الشہداء سے آشنا ہوں۔ قیام کربلا کے جو اہداف اور مقاصد مد نظر رہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور جن اہداف اور مقاصد کی خاطر آپ نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، جس کا اثر رہتی دنیا تک باقی ہے، اور آج 1400 سال بعد بھی کربلا کی تاثیر اور اثریت باقی ہے اور جاری و ساری ہے۔ یقینی طور پر وہ کوئی معمولی اہداف نہیں ہوں گے، وہ کوئی معمولی مقاصد نہیں ہوں گے، وہ کوئی معمولی سید الشہداء کا مقصد نہیں ہوگا جس کے لیے آپ نے اتنی عظیم اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ بادی النظر میں اگر دیکھا جائے تو سید الشہداء نے اپنے کلمات میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مقصد قیام حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ تحریر کیا ہے، اس میں واضح لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نہ ظلم اور جور کے لیے نکلا ہوں، نہ ہی فتنہ و فساد کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، اور میں برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، اور اپنے نانا رسول خدا اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ یقینی طور پر یہ جملہ اپنے اندر ایک کائنات معنی کو سموئے ہوئے ہے، اور دیگر بہت سے پہلو ہیں اس واقعہ کربلا کے جو مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے مد نظر رہے ہیں، اور اس سے جو تاریخی انقلابات واقع ہوئے ہیں اور صدیوں پر جو واقعہ کربلا کا اثر رہا ہے، اور اس سے انسانوں نے ہر دور میں، آزاد ضمیر انسانوں نے اور بالخصوص عاشقان اہل بیت نے جو سبق جو درس حاصل کیے ہیں، جس کی بنا پر آج تک ظلم کے مقابلے میں حق کی جد و جہد کا سلسلہ جاری ہے، انقلابات کا سلسلہ جاری ہے، بڑے بڑے مارکے صبر اور ضبط اور امام حسین کی سیرت پر عمل کر کے جو سر کیے ہیں حق والوں نے، وہ سب قربانی سید الشہداء کا فیض ہے اور صدقہ ہے۔ ہم مختلف علماء کرام سے آج انشاءاللہ ان کے بیانات اسی حوالے سے ملاحظہ کریں گے، سنیں گے، اور ان اسباب کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ اجلاس مبلغین عاشورہ اور عاشورہ کانفرنس جو ہر سال منعقد ہوتی رہی ہے، آج ویبینار کی شکل میں منعقد ہو رہی ہے، اور آج کے اس پروگرام میں، اس کانفرنس میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں اہل البیت ورلڈ اسمبلی کے جنرل سیکریٹری آیت اللہ جناب رضا رمضانی صاحب دامہ عزہ الشریف۔ میں اپنے مہمان خصوصی کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے بیانات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ در ابتدا لازم هست تشکر بکنم از عزیزان روحانی که این مجلس رو منعقد کردن که معمولا قبل از ماه محرم الحرام این جلسه منعقد میشه، ارتقاء سطح علمی باشه برای خود مبلغان ما که بتونن انشاءالله در ماه محرم به نحو شایسته
تبلیغ بکنن و اون وظیفه و رسالت دینی خودشون رو به بهترین شکل انجام بدن. تسلیت عرض میکنیم ماه حزن و اندوه رو، ماه محرم رو، ماه شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش. درباره محرم بحث های زیادی قابل طرح هست و شما مبلغان محترم هم به مباحث فراوانی در این زمینه تاکنون پرداختید، ولی این به این معنا نیست که ما به همه زوایاش توجه کرده باشیم. من در ابتدا اشاره میکنم به این نکته که ما درباره واقعه عاشورا به 3 نکته اساسی باید توجه داشته باشیم. یک نکته اینه که اگر میخوایم این واقعه رو و این حادثه رو معرفی بکنیم باید به نقل معتبر توجه داشته باشیم، به منابع معتبر و کتاب‌هایی که معتبر هست اونها رو ملاک قرار بدیم، چون در این زمینه هم تحریفاتی ذکر شده که برخی از بزرگان مثل محدث نوری رضوان الله علیه به برخی از این تحریف‌ها اشاره فرمودن. بعضی چیزها رو خوب کم و زیاد کردن و لذا خوب مهمه در این زمینه که کتاب‌های معتبری که نوشته شده و زیاد هم هست الحمدلله، مثل لحوف و ارشاد و مقتل مقرم و خیلی از کتاب‌های دیگر، میتونید شما به این کتاب‌ها مراجعه بفرمایید. نکته دوم بحث در رابطه با تحلیل واقعه هست. یه وقتی هست که ما این بحث رو مطرح میکنیم که این واقعه چگونه اتفاق افتاده، اون چیزی رو که در روز عاشورا و شب عاشورا به وجود آمده اونها رو کاملا روشن میکنیم. حرفایی که امام حسین علیه السلام زده، یاران با وفایش زدن در شب عاشورا، در روز عاشورا، رجزهایی رو که اصحاب خواندن، حرفهایی رو که سپاه دشمن گفته و شهادت یاران امام حسین علیه السلام به چه صورت بوده، چقدر بی‌مهری ها نسبت به امام حسین داشتن. خب اینا بحثایی است که به چگونگی مربوط میشه. اما یک بحث مهم تحلیله. چه اتفاقی رخ داد که بعد از 50 سال سر نوه رسول خدا بالای نیزه گذاشته شد؟ چه اتفاقی پیش آمد که حدود 28 سال یا 29 سال بعد از رحلت پیغمبر قرآن رو بالای نیزه گذاشتن؟ یه وقتی قرآن صامت بالای نیزه گذاشته میشه، یه وقتی قرآن ناطق بالای نیزه گذاشته میشه. چه اتفاقی افتاد؟ این باید تحلیل بشه. چه انحرافی رخ داد که به این مرحله برسه؟ خب این از اون نکته های بسیار مهمی است که باید بهش پرداخته بشه و این میشه در حقیقت در خصوص چرایی واقعه عاشورا. بحث سومیم که باید بهش توجه داشته باشیم تطبیقه. یعنی عاشورا یک زمانی اتفاق افتاد به واسطه یک چرایی و بعد فاجعه آمیزترین صحنه ها در روز عاشورا اتفاق افتاد و سپاه کفر هیچ رحمی نکردن بر رسول خدا و آل الله و حریم آل الله رو شکستن، بی‌مهری کردن، اهانت کردن. خب اینا در جای خودش مهمه، باید بحث بشه. اما نکته‌ای که هست اینه که امروزه اگر نسبت به دین، به شرف، به عزت آدمی ضربه وارد بکنن و میخوان دین رو از نسل امروز جامعه بشری بگیرن، احکام دینی رو میخوان تعطیل بکنن، آیات الهی رو میخوان تعطیل بکنن، خب به هر حال این پیش بینی شده زمانه‌ای میرسه که از اسلام فقط اسمش باقی میمونه. لا یبقی من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا خطه.
و از قرآن هم فقط خطش باقی میمونه. معنای قرآن، محتوای قرآن، عمل به قرآن، اینها کمتر مورد توجه قرار میگیره. پس امروز ما باید پیام ها و درس های عاشورا رو مورد توجه قرار بدیم. اینا خیلی مهمه. چه درس های امروز باید بگیریم؟ امام حسین علیه السلام که الگو هست برای ما، اینا نکته هاییست که باید ما بهش توجه داشته باشیم. پس یکی نقل درست است، یکی تحلیل درست است و یکی هم تطبیق. من در این فرصت کوتاه به برخی از نکاتی رو که به نظر میرسه خیلی فشرده عرض میکنم. خب به هر حال به برخی از ابعادی که مربوط به این نهضت هست، یکی از اون نکته ها غیرت دینی است. امام حسین علیه السلام مظهر غیرت الله است و لذا نسبت به دین خدا و قانون الهی و ناموس الهی غیرت می‌ورزد و حتی اگر لازم شد خون خود را هم می‌ریزد برای اینکه دین خدا زنده بماند. لذا ما بر حسین علیه السلام که سلام می‌دهیم بر خون خدا. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. و خود حضرت هم فرمود که از دین خدا حمایت بکنید. لذا می‌فرماید فحاموا عن دین الله و ذبوا عن حرم رسول الله. دفاع کنید از حرم رسول خدا. یا در جای دیگه می‌فرماید انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه. من شما را دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیغمبر. چرا؟ فان السنت قد امیتت و البدعه قد احییت. برای اینکه سنت ها از بین رفته، سنت پیغمبر از بین رفته، تعطیل شده و بدعت ها احیا شده. بعد میفرماید ان تسمعوا قولی، شما حرفم رو بشنوید، و تطیعوا امری، اطاعت بکنید اون چیزی رو که من گفتم. اهدکم سبیل الرشاد، تا راه درستی و راه رشد رو بفهمید و درک بکنید. اون وقت در جای دیگه حضرت میفرماید که من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقضا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلی الله علیه و سلم یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله و ان هؤلاء قد لزموا طاعت شیطان. میفرماید اگر شما یه چنین شرایطی رو دیدین که افرادی بودن، سلطانی بوده که جائر و ستمگر هست و حلال میدانه حرام خدا رو و عهد الهی رو، پیمان الهی رو میشکند و با سنت رسول خدا مخالفت میکنه و در بین مردم گناه و تجاوز میکنه و با فعل و قول خودش هیچ تغییری ایجاد نمیده و در حقیقت جنایت میکنه و تحریف میکنه دین رسول خدا رو، اونجا وظیفه است که شما به رسالت خودتون عمل بکنید، چون اونها پیرو شیطان شدن. خب این از نکته های مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم که اگر دین خدا مورد بیمهری قرار بگیره. نکته دیگر امر به معروف و نهی از منکر هست که از خود کلام امام حسین استفاده میشه. یکی از چیزهایی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ببینیم خود امام حسین علیه السلام چگونه بیان میکنه و چه اهدافی رو و چه انگیزه هایی رو برای قیام خودش به ترسیم میکشه. میفرماید انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. خب من برای خوشگذرانی و ظلم و ستم و اینا که خروج نکردم، بلکه خروج کردم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من خروج کردم برای اینکه اصلاح کنم امت جدم رو. اگر انحرافی رخ داده، اگر بدعتی رخ داده، این باید از بین بره. اینا باید به آگاهی برسن، اینا جهلشون باید از بین بره، اینا حیرتشون باید از بین بره. لذا میفرماید در همون زیارت 40 و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله.
بعد میفرماید که اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. من برای امر به معروف و نهی از منکر و احیاء سنت خدا، سنت پیامبر اکرم و سنت پدر بزرگوارم علی علیه السلام به پا خواستم. خب اینم از اون نکته هایی است که باید بهش توجه داشته باشه. نکته دیگری که باز هم از کلمات امام حسین استفاده میشه این است که حضرت در یک جایی میفرماید اللهم انک تعلم، خدای خودت میدانی، انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماس من فضول الحطام، یعنی خدای خودت میدانی که من برای سلطه‌جویی و کسب قدرت و مانند اینها قیام نکردم، لکن لنری المعالم یا لنرد المعالم من دینک، برای این بوده که نشانه های دین رو به دیگران بشناسانم و نشان بدهم و نظهر الاسلام فی بلادک، و در کشورها و در جامعه اسلامی که انحراف ایجاد شده اون رو اصلاح بکنم و یعمل المظلومون من عبادک، برای اینکه بندگان خدا و اونهایی که مظلوم بودن اینها در امنیت باشند و به فرائض و سنن و احکام عمل بکنن و یعمل به فرائضی که و سننی که یا و سنتی که و سننی که و احکامی که، و این احکام اینها باید همش در حقیقت احیا بشه. ظلم ستیزی و عدالت طلبی در تعبیر حضرت میفرماید که الا ترون ان الحق لا یؤمل به و ان الباطل لا یتناهى فلیرغب المؤمن فی لقاء ربه انی لا اری الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. مگه شما نمیبینید که باطل داره در جامعه منتشر میشه و به حق عمل نمیشه؟ اینجاست وظیفه هر مؤمن است. این نکته رو بزرگواران توجه داشته باشن. نمیفرماید فلیرغب الحسین، کار حسین فقط نیست. اگر باطل داره انجام میشه و مردم به حق توجه ندارند و جامعه منحرف از حق شده است، نمیفرماید فلیرغب الحسین یا فلیرغب الامام، نمیفرماید، بلکه میفرماید فلیرغب المؤمن. مؤمن به وظیفه خودش و رسالت خودش باید عمل بکنه و این نکته بسیار مهم است. و حریت و آزادگی، این هم در کلام امام حسین علیه السلام هست. در یه تعبیر میفرماید وای حکم یا شیعة آل ابی سفیان و ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر شما دین ندارید، اگر معتقد به معاد نیستید، باور ندارید معاد رو، لااقل آزاد باشید در دنیای خودتون، آزاد مرد باشید. مجموعه این عبارات رو شما برای مردم بگید. از این عبارات زیاد ذکر شده، عباراتی رو که از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا که نگذاشتن به کوفه برسد، امام علیه السلام او رو با لب تشنه شهید کردن و به شهادت رساندن. این عبارات رو برای مردم بگویید و مردم رو بیدار کنید و بدون اینکه افراطی باشه، تفریطی باشه. اسلام و اون چیزی رو که اتفاق افتاد در کربلا برای رعب و وحشت نبود، برای این بوده که با خودکامگان مبارزه باید کرد. این درس مهم هست. با خودکامگی، با استبداد، با ظلم، با استکبار و اونهایی که میخوان ضربه بزنن به جامعه بشری، با اونها باید مبارزه کرد. پیغمبر هم همینطور بوده است. جنگ رو بر پیغمبر تحمیل کردن، مشرکان جنگ رو بر پیغمبر تحمیل کردن. پیغمبر مقابله با شرک نمود، مقابله با کفر کرد. این از اون وظایف مهمی است که بر عهده ما گذاشته شده که ما باید درس بگیریم و پیام بگیریم که امام حسین علیه السلام تمام هستیش رو، خودش رو، بچه هاش رو، عزیزانش رو، فرزندانش رو، همه رو در طبق اخلاص گذاشت و عرض میکند خدایا چون تو میبینی این صحنه های تلخ برای من زیبا خواهد بود. همونطوری که خواهرش
زینب سلام الله علیها میفرماید ما رأیت الا جمیلا. خود امام حسین علیه السلام هم همینطور وقتی که حضرت علی اصغر سلام الله علیه به شهادت میرسه با اون نکاتی که در تاریخ ذکر شده عرض میکنه خدایا چون همه اینها در معرض دید تو هست این امر رو بر من آسان میکند چون همه اینها برای تو بوده است. و لذا حرکت امام حسین علیه السلام من الله بود، از خدا بود، الی الله بود، به سوی خدا بود، لله بود و رضا الله بود، برای خدا بود و برای رضایت الهی بود. امیدوار هستم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم به وظیفه و رسالت دینی خودمون در ایام محرم عمل بکنیم. مجددا تشکر میکنیم. انشاءالله در این فرصت مناسبی متوجه به وضعیت کرونا و مشکلات دیگر این توفیق حاصل نمیشه، در یک فرصت مناسبی انشاءالله خدمت شما خواهیم رسید و عرض ادب خواهیم داشت و تشکر خواهیم کرد از زحمت هایی رو که میکشید و انشاءالله موفق و مؤید باشیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. آئیے ناظرین محترم، اب ہم استفادہ کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ امام جمعہ شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے بیانات سے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بیانات سے ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ حضرات، پیغام عاشوراء کے عنوان سے اس ویبینار میں شرکت کا شرف حاصل ہوا، یہ واقعاً بندے کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور بندہ منتظمین ویبینار پیغام عاشوراء کو واقعاً مبارکباد کے لائق تصور کرتا ہے کہ انہوں نے ان حالات میں کہ جب ہم جس طرح سے سال ہا سال سے اس طرح کی کانفرنس منعقد کرتے رہے ہیں، اور اس بار کرونا وائرس کی بنا کے اوپر ہم وہ کانفرنس نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال پیغام عاشوراء کے موضوع کے اوپر اظہار خیال جو ہے وہ دانشوران کو کرنا ہے۔ بندہ بھی چند عرائض کو اس سلسلے کے اندر پیش کرنا چاہے گا۔ حضرات، جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں امام حسین علیہ السلام کو مصباح الہدی یعنی ہدایت کا چراغ فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام واقعاً ہدایت کا چراغ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف ہدایت مردوم تھا۔ امام حسین علیہ السلام جن حالات کے اندر جی رہے تھے اور جس طرح کے حالات امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جس میں ہدایت گم ہو چکی تھی۔ برائی جب اچھائی کا لباس پہن لے، جب برائی کو برائی تصور نہ کیا جائے بلکہ عین اسلام تصور کر لیا جائے، اس سے زیادہ برا وقت میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ سرزمین کربلا کے اوپر یہی صورتحال تھی۔ برائی نہ صرف یہ کہ برائی نہیں تھی، بلکہ حاکم وقت کی طرف سے چونکہ ایک تاثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ تھا، لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، حاکم جو کچھ کر رہا ہے اور حاکم جو کچھ کرتے ہیں وہ حق ہی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس بگڑی ہوئی صورتحال میں ظاہر ہے کہ خاموشی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کی، اور تمام ائمہ کی طرح سے بلند کی۔ تمام ائمہ نے ہدایت کی ہے اور سخت ترین حالات میں ہدایت کی ہے۔ لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کر کے کوشہ نشین ہو سکتے ہیں، لیکن ایک امام وقت ظاہر ہے کہ وہ گوشہ نشینی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو بہرحال ایک امام کا مقصد ہدایت،
दूसरी जो चीज पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बयान फरमाई है वो सफीनतुन नजा, यानी निजात की कश्ती। और वाकईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निजात की कश्ती थे। दुनिया जलालत व गुमराही के सैलाब में बह रही थी, लिहाजा इन हालात में इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये इक़दाम हमारे सामने आता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ हिदायत मरतूम है, लोगों की हिदायत है, खुसूसियत के साथ इन बदले हुए हालात में लोगों को सही तौर के ऊपर मुतवज्जे करना है कि इस्लाम हकीकी कौन सा है, वो इस्लाम कौन सा है जो पैगंबर इस्लाम जो है वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। तो बहरहाल इमाम हुसैन का हदफ हिदायत है और हमारी आज़ादारी का हदफ भी हिदायत से जुदागाना नहीं है। हम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसीलिए याद करते हैं कि ताकि हमारे दीन और ईमान की लौ कभी बुझने न पाए। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल के अंदर इसीलिए लिए हुए हैं कि हुसैन ने जो इनकलाब पेश किया, हुसैन ने जो तहरीक आगे बढ़ाई, वो तहरीक हिदायत थी। लिहाजा और इस्लाम हकीकी तक पहुंचने का रास्ता था। शायर ने भी कहा है, और बहुत मशहूर शायर है, और हालांकि कोई शिया शायर नहीं, कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। देखिए यहाँ हर करबला से करबला मुराद नहीं है कि करबला बार बार होती है, करबला रिपीट होती है। यहाँ इससे मुराद जो है वो ये है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यानी हर जिक्र करबला के बाद। तो बहरहाल जिक्र करबला इस्लाम के अहया का एक बेहतरीन वसीला है। हमें इसे हर कीमत के ऊपर इससे वाबस्ता रहना चाहिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए, और इसी की बरकतें और इसी की जो है वो लताइफ हमारी जिंदगी के अंदर शामिल हाल होते रहे हैं। तारीख गवाह है। आज अगर हमारा यानी वजूद अगर बाकी है तो आज़ादारी की बदौलत बाकी है। तो बहरहाल आज़ादारी का हदफ वही है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ था। देखिए हालात बदलते रहते हैं, बदले हुए हालात में आज़ादारी की नौयतों में, आज़ादारी की कैफियतों के अंदर फर्क आते रहते हैं। बल्कि जैसे जिस मुल्क के और जिस मकाम के ऊपर शिया ने अहले बैत आज़ादारी कर रहे होते हैं, उसके मखसूस हालात के तहत आज़ादारी मुख्तलिफ होती रहती है। लिहाजा इस कोरोना वायरस के होते हुए हमें अपनी आज़ादारी के अंदर जाहिर है कि कानून हमें अपने हाथों में नहीं लेना, बद एहतियाती को हमें फरोग नहीं देना। कोरोना वायरस से हमें खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। लिहाजा बदले हुए हालात में जो डॉक्टरों का बेहतरीन मशवरा आप हजरात के लिए हो। देखिए हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है, इसके अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ हालात हैं कोरोना वायरस को लेकर। लिहाजा जैसे जहां हालात हों उसके एतबार से जो है वज़ादारी की जाए। देखिए खुदावंद तबारक व तआला ने या आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने आज़ादारी के आदाब और रसूम तय नहीं किए हैं। यानी ये नहीं बताया गया कि आलम कितना बड़ा होना चाहिए, जुलजना किस शक्ल में निकलना चाहिए, झूला कैसा होना चाहिए, मातम किस अंदाज के ऊपर होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो मोमिनीन के ऊपर छोड़ी गई हैं, ये हालात के सुपुर्द की गई हैं। जैसे हालात हो उन्हीं हालात के एतबार से जो है वज़ादारी की जाए। तो बहरहाल अपने इस मकसद को कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस मुसीबत के ऊपर गिरिया भी करना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मकसद को दुनिया तक पहुंचाना भी है, और उस मकसद को पहुंचाने की खातिर हमें जो मुनासिब सलीका वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन के तरीके के ऊपर अमल करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को जो है वो दुनिया तक हमें पहुंचाना भी चाहिए, बेहतरीन अंदाज के अंदर पहुंचाना चाहिए। ऐसे अंदाज में हमें पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है कि जो खलफिशार का सबब बने। लिहाजा एक दावत देते हुए, दावत इस्लाम देते हुए, दावत गौर व फिक्र देते हुए हमें अपने मतालिब को जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और यही अज़ा का मकसद है। देखिए आज़ादारी बंद कब्रों के अंदर भी हो सकती है, और एक जमाने में हुई है जब तारीख तशय्यो में
तक़िये का दौर था तो बंद कब्रों के अंदर अज़ादारियाँ हुई हैं, लेकिन सड़कों के ऊपर जुलूस क्यों लाए गए? सड़कों पर जुलूस इसलिए लाए गए कि ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये पैगाम दुनिया तक पहुंच सके। लिहाजा हमें अगर जुलूस निकालना पड़े तो जुलूस अपनी पूरी शान व आबो ताब के साथ होना चाहिए। यानी एक इस जुलूस को देखने के बाद हर इंसान ये फैसला करे कि वाकईन ये सोगवार हजरात हैं कि जो अपने इमाम शहीद के ऊपर आंसू बहा रहे हैं और उनके मकसद को जिंदा करने के लिए जो है ये लोग सड़क के ऊपर आए हैं। वरना सड़क पे आने का कोई अजर सवाब नहीं है। सड़क पे आने का अजर सवाब बस यही है कि इंसान जो है वो हम अपने इस पैगाम को जो है वो दुनिया वालों तक पहुंचाएं। बहरहाल अज़ादारी का एक पैगाम बहुत बड़ा पैगाम है। रोज़े आशूरा इंसान की ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने वाली शय है। लिहाजा हमें इसे हर कीमत के ऊपर अपनी पूरी संजीदगी के साथ, अपने पूरे इन्हमाक के साथ, पूरी तवज्जोहात के साथ आज़ादारी को जो है वो मनाना चाहिए। वो इसलिए कि ये हमारी हयात की भी ज़ामिन है, हमारे ईमान की भी ज़ामिन है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन मोहतरम, पैगाम आशूरा वेबिनार जारी है और अब हम इस्तिफ़ादा करेंगे ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़िबला के बयानात से, जो मुंबई से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं क़िबला की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बयान से नाज़रीन और सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु अला मुहम्मदिन मुस्तफ़ा व आलिहिल अस्फ़िया। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही अहम मौजू पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसे आशूरा कॉन्फ्रेंस कहते हैं। चूँकि अय्याम अज़ा अब करीब आ चुके हैं, लिहाजा इस किस्म की कॉन्फ्रेंसों की बहुत ही ज़रूरत है और इसकी अहमियत का पासो लिहाज रखना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, चूँकि अय्याम अज़ा में मुस्तकिल 12 रोज़ और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ अय्याम में, दिनों में हम ज़िक्र शहदाए करबला अलैहिस्सलाम करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब, उनकी आल की कुर्बानियों का ज़िक्र करते हैं। ये हमारा एक ऐसा अमल है कि जिसे हम इबादत करार देते हैं, और अगर ये मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि हमारे आमाल में सबसे बेहतरीन अमल या अफजलुल आमाल अगर कहा जाए तो ये गलत ना होगा, और वो है आज़ादारी। हम ये जो आज़ादारी करते हैं इसके कुछ मकासिद हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर आंसू बहा लें, नहीं। इस आज़ादारी के पीछे कुछ मकासिद हैं जिसे हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आज मुख्तसर से वक्त में मुझे आपके सामने इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू करनी है। हम और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जब कोई अमल अंजाम देते हैं तो हमें ये फ़िक्र रहती है कि उसके बेहतरीन नताइज हमारे सामने आएँ। बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए कभी अमल इस तरह नहीं किया जाता है कि बेमकसद या हम जिस तरह से चाहें करें। हमेशा उसके लिए कुछ उसूल, कुछ कानून, कुछ कवायद होती है जिसके तहत वो अमल अंजाम दिया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर नतीजा हमें
حاصل ہو سکے۔ اگر عزاداری افضل الاعمال ہے، یعنی اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم اسے قانون اور قواعد سے خارج نہیں قرار دے سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہم اس عزاداری کو کچھ اصول، کچھ قوانین کے تحت کر رہے ہیں، یا بس چند رسمیں ہیں جنہیں ادا کرنے کے لیے ہم 10 دن، 12 دن یا 40 تک، یا 40 کے بعد 8 ربیع الاول تک ان مراسم کو ہم ادا کرتے ہیں، اس عزاداری کو کرتے ہیں۔ نہیں، اس عزاداری کے لیے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کی کچھ قواعد ہے جس کے تحت یہ ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ اس پر غور کرنے کے لیے چند باتیں ہیں جسے ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات، چونکہ عزاداری منسوب ہے ذکر سید الشہداء سے، اقدام سید الشہداء علیہ السلام سے، لہٰذا ہم کبھی بھی عزاداری کو سید الشہداء کے اقدامات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر الگ کر کے ہم اسے دیکھیں گے تو وہ مقاصد، وہ نتائج ہمیں برآمد نہیں ہو سکتے ہیں جن مقاصد یا نتائج کے لیے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ عزیزان گرامی، اس وقت مختصراً میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء کی اس تحریک کے مقاصد پر غور کریں کہ کیوں یہ سفر اختیار کیا، اور تنہا نہیں بلکہ اپنے اعز و اقربا کے ساتھ، خواتین شامل ہیں، ساتھ میں بچے ہیں، جوان ہیں، نانا کا مدینہ چھوڑا، ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، اس سفر کو اختیار کیا۔ تو اسے سمجھنے کے لیے، یعنی اس پوری تحریک کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ان مکتوبات پر غور و فکر کریں، وہ ان خطوط پر غور و فکر کریں جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے تحریر فرمائے ہیں، اور وہ خطوط جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان خطبات پر، ان ارشادات پر جو اس سفر میں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر خطبے دیے ہیں یا اپنی گفتگو میں ان مقاصد کا ذکر کیا ہے، ضرورت ہے اس بات پر غور اور فکر کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں کا سلیکشن کیا ہے اپنے ساتھ لے جانے کا، وہ کس قسم کے افراد تھے کہ جنہیں یوں تو آپ سمجھیے مدینہ اس کی آبادی میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ کے قریب رہی ہوگی جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا، لیکن امام نے مدینے والوں کو آواز نہیں دیا، بلایا نہیں، انتخاب کیا، مختصر سے انتخاب۔ تو وہ کس قسم کے افراد تھے، اور اس انتخاب میں بہت سی ایسی شخصیتیں تھیں کہ اگر امام چاہتے تو ان کو بھی لے جاتے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو نہیں لے کے گئے ہیں۔ تو اب جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ مقصد کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے فرائض منصبی، یعنی وہ ذمہ داریاں جو شریعت نے ان کے کاندھوں پر رکھی تھی، ان ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور جو حالات تھے ان کا بھی ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ بنی امیہ کی مکاریوں نے
غاصب حکومت نے، جس نے امت کے افراد پر ظلم و ستم اور ناانصافیوں کا ایک مسلسل سلسلہ جاری کر رکھا تھا، اور امت نے ایک ایسے شخص فاسق و فاجر، زانی، شراب خور، کون سی ایسی برائی تھی جو اس کے اندر نہیں تھی، جس کا نام یزید تھا، اس باغ ڈور کو اس کے حوالے میں دے دیا، جس نے الہی حدود کو پامال کیا، جس نے شریعت کو پامال کیا۔ اب کیا ذمہ داری تھی بحیثیت امام، بحیثیت فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو؟ جب ان کا سب کا جائزہ لے لیں آپ اور ان پر فکر کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس تحریک کا مقصد کیا تھا۔ دوسری چیز جو غور کرنے کی، جس بات کی ضرورت ہے ہمیں، اور وہ بات ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں کس طرح عزاداری کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ عزاداری کوئی ہماری تخلیق نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں کریں۔ اس عزاداری کی بنا یا اس کی بانی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے شام کے دربار میں اس کی بنیاد عزاداری کی ڈالی تھی، اور اس کے بعد کس طرح اس عزاداری کو جناب سید سجاد لے کے آگے بڑھے، پھر کس طرح سے دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام اس کو لے کے آگے بڑھے۔ یعنی یہ عزاداری ایک مشن کی حیثیت رکھتی ہے، جس مشن کا تعلق شہادت امام حسین علیہ السلام پر ہے، اس پر۔ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ ہمارے علماء کرام یا مراجع کرام کی کیا ہدایات ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس عزاداری کو کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان تینوں چیزوں پر بہت غور اور فکر کرنا چاہیے، چونکہ معصومین علیہ السلام کا بھی یہ ارشاد ہے کہ ملو، یعنی عزاداری کے سلسلے میں ملو، آپس میں گفتگو کرو اور ہمارے امر کو زندہ کرو۔ جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ارشاد ہے ان کا کہ جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا، پروردگار اس پر کرم فرماتا ہے۔ یہ تو ایک مختصر وہ تھا جو قابل غور ہے، اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، اس سے بہت سے ایونیوز ہمارے سامنے آتے ہیں، راستے ہمارے سامنے کھلتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ اور ذاکرین کی جو ذمہ داری ہے۔ دیکھیے مجھے اس بات کو کہنے دیجیے کہ آج کل چونکہ بہت عام ہو گئی ہے یہ بات کہ جس نے کچھ اردو کتابوں سے احادیث پڑھ لیں اور سن لیا کچھ مسودے، اور وہ ممبر پر آ جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے۔ مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مجھ سے صرف گزارش یہ ہے کہ آپ اس ممبر پر آنے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے، اس لیے کہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ ممبر ہمارا نہیں ہے، یہ ممبر رسول ہے، اور اس کا وارث پردہ غیب میں ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی بات ہم اپنے دل سے کہہ دیں کہ جس کا تعلق اہل بیت کی سیرت سے نہ ہو تو اس کا مواخذہ ہوگا، ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ لہٰذا ہر خطیب اور ذاکر کا یہ فرض ہے کہ وہ ممبر کے تقدس کو برقرار رکھے۔ دوسری بات، کوئی ایسی گفتگو نہ کیجیے کہ جس کی دلیل آپ فراہم نہ کر سکیں۔ آپ کی گفتگو مدلل ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے ریفرنسز ملنا چاہیے، وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تیسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کل جب ذاکرین مصائب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں مصائب میں کہ جو اہل بیت کے شایان نشان نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں ہر قدم رضا الہی کے تحت
اٹھ رہا تھا، اور ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے جذبات کے تحت کرنے لگتے ہیں، یعنی جس معاشرے اور جس سماج میں ہم ہیں اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سید الشہداء کے بھی عمل رہا ہوگا، یہی جناب زینب کا اور سید سجاد کا، یا جو آئے تھے قربانی کے لیے نہیں۔ وہاں ہر ایک اس بات کی طرف متوجہ رہتا تھا کہ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، امام کا حکم کیا ہے، اور امام رضا الہی کے ساتھ انجام دے رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں چند جملوں میں کہ منبر پر جب آپ ذکر اہل بیت کے لیے بیٹھ رہے ہیں، شہادت امام حسین علیہ السلام کے ذکر لیے بیٹھ رہے ہیں، تو سیرت اہل بیت کا ذکر کیجئے، اپنی سیرت کا ذکر نہ کیجئے، اپنے معاملات کو نہ اٹھائیے، بلکہ اس منبر کا جو تقاضا ہے اسے پورا کیجئے۔ اور آپ کی تقریر سے، آپ کی گفتگو سے، منبر سے انسان کی، یعنی سننے والے کی، سامع کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی، جو عزادار ہیں، جو فرش عزا پر آئے ہیں، ان کی فکری سطح بلند ہونی چاہیے، ان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ذکر سید الشہداء سے انقلاب نہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر ہمارا ذہنوں نے قبول نہیں کیا ہے، یعنی اخلاقیات بہتر ہونے چاہیے، روزمرہ کی زندگی بہتر ہونی چاہیے۔ انسان آپ کی تقریر کو یہ سن کر یہ محسوس کرے کہ مجھے اس سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کر سکیں، ورنہ یہ موضوع تو اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر ذرا تفصیل سے بات کرنی چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ مجھے 10 منٹ تھا اور اب 15 منٹ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، چلتے چلتے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ کووڈ کا زمانہ ہے، کووڈ-19 کا چل رہا ہے۔ پچھلے ایام اعظام میں بھی ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور اس بار پھر ہم فیس کر رہے ہیں اس چیز کو۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایام عزا کے دوران آپ جو پروٹوکول ہے، جس شہر میں آپ ہوں، جس دیہات میں آپ ہوں، جس قصبے میں آپ ہوں، آپ ان قوانین پر پابندی کیجیے، ماسک لگا کے چلیے، ڈسٹنس رکھیے جب بیٹھیے، مختصر یہ کہ خود بچیے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، اب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رئیس احمد جارچوی صاحب قبلہ کے بیانات سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں قبلہ محترم سے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت کونسل انڈیا کی جانب سے یہ سالانہ پروگرام مبلغین عاشورہ کانفرنس کے عنوان سے ہم اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنا ہے۔ عاشورہ کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ بہرحال ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اور شیعی دنیا اس کو اچھی طرح سے پہچانتی ہے اور جانتی ہے، اور یہ خیال رہے کہ عاشورہ اہم ترین موضوع ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری شیعت کی روح بھی ہے اور شیعت کی پہچان بھی ہے۔ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہے، شیعہ بھی غم مناتے ہیں، برادران اہل سنت بھی یہ غم مناتے ہیں، اور دوسرے افراد بھی اس غم میں شریک ہیں۔ یعنی غم سید الشہداء ایسا غم ہے کہ اس میں انسانیت کے ناطے ہر انسان شریک ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو کسی نہ کسی انداز میں خراج عقیدت پیش کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، اور یہ عزاداری محرم قریب آ گیا ہے اور عزاداری کا زمانہ بالکل نزدیک ہے۔ پیغامات میں بہت سے پیغامات ہیں، مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ عزاداری میں سب سے اہم چیز ہے ہمکاری، یعنی
جو کام آپ عزاداری کے عنوان سے کر رہے ہیں اس میں ایک دوسرے سے ارتباط کا ہونا ضروری ہے اور ایک دوسرے سے میل محبت کے ساتھ ساتھ اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ عزاداری عرصہ دراز سے ہندوستان میں ہوتی چلی آ رہی ہے اور یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے عزاداری کا، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہے۔ حالانکہ ایک دوسرے سے اگر یہ مربوط ہوتے اور عزاداری سید الشہداء برپا کرتے تو اس سے دوسری چیزیں قوم و ملت کے اندر پیدا ہوتی۔ عزاداری کے سلسلے سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اصلاحات ہونا چاہیے۔ بے شک اگر ضرورت محسوس ہو تو اصلاحات ہونا چاہیے، مگر عزاداری کے لیے سب سے بڑا عنوان یہی ہے کہ عزاداری پیروی اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے، فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب رہا کچھ چیزیں ہیں جو ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی عرب میں ہے، تو اپنا اپنا کلچر اور اپنی اپنی تہذیب ہے۔ اس تہذیب کے تطابق سے، اس تہذیب کے مطابق اگر کچھ چیزیں داخل ہو رہی ہیں لیکن وہ حرمت نہیں رکھتی، ان میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، تو اس کا منانا، اس کا برپا کرنا جائز ہے۔ اسلام اس کو منع نہیں کرتا اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ عزاداری کے حدود وہی ہیں جو شریعت کے حدود ہیں، یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کے شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے اس چیز کو محرم اور عاشورہ کے تعلق سے دیکھا جا سکتا ہے اور عزاداری میں داخل اور شامل کیا جا سکتا ہے۔ عزاداری وہ عنوان ہے کہ جو شیعت کی پہچان ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ شیعت کی پہچان ہے۔ اس میں ذاکرین بھی ہیں، اس میں سوسخان حضرات بھی ہیں، اس میں پیشخان حضرات بھی ہیں، ان میں نوحہ خان حضرات بھی ہیں، سب کے سب آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی بساط پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اس میں وہی زیادہ کامیاب ہے کہ جو عزاداری میں مخلص ہے۔ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں عزاداری کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان اور اپنی شخصیت کے تعلق سے بھی یہ خیال ہوتا ہے، اور دوسرا خیال ہوتا ہے کہ ہماری شخصیت کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ عزاداری کی اہمیت ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے عزاداری کو برپا کیا جائے یا جو خدمت آپ کے سپرد کی گئی ہے وہ خدمت کی جائے تو یہ خدمت انسان کو وقار بھی عطا کرتی ہے اور عزت و آبرو بھی عطا کرتی ہے۔ عزاداری کے تعلق سے امام علیہ السلام کے فرامین ہیں، معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ جس نے بھی عزاداری برپا کی یا جو رویا اور یا اس نے رلایا ہے مومنین کو، یا عزاداروں کی خدمت کی ہے، یا کسی ایک مجلس میں بیٹھا ہے، تو پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ اس نے گویا عرش الہی پر میری علی بن ابی طالب کے ساتھ 40 مرتبہ زیارت کی۔ یعنی ایک شخص رویا یا رلایا یا کسی مجلس میں بیٹھا یا اس نے عزاداروں کی خدمت کی، تو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ایک چیز پر، یعنی رونے پر یا رلانے پر یا مجلس میں حاضری دینے پر یا عزاداروں کی خدمت پر اگر ایک کام بھی اس نے کیا ہے تو گویا اس نے 40 مرتبہ عرش الہی پر حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ لیکن اگر ایک ہی آدمی یہ کئی کام انجام دے، یعنی وہ روئے بھی اور رلائے بھی، مجلس میں بیٹھے بھی اور عزاداروں کی خدمت بھی کرے، تو ایک کام نہیں کیا ہے، ایک وقت میں کئی کام انجام دیے ہیں۔ اس کے ثواب کا احسا کرنا، احاطہ کرنا آسان نہیں ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ لہٰذا عزاداری کو یہ سوچ کر کے انجام دیا جائے کہ ہم عزاداری جو کر رہے ہیں یہاں ہم تنہا عزادار نہیں ہیں، بلکہ کچھ وہ افراد بھی ہیں، وہ شخصیات بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ عزاداری میں کہ جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہی ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کے پرسے کا حق، امام حسین علیہ السلام کے پرسے کا حق ہم سے زیادہ ان کو ہے، وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اگر یہ تصور ہمارے یہاں عام ہو جائے کہ ہم تنہا عزادار نہیں ہیں بلکہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو عزادار ہیں، غیر مرئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں مگر وہ عزاداری میں شامل ہیں ہمارے ساتھ، تو جو فرش عزا پر کوئی
बेहूदगी का तसव्वुर अगर कहीं से आ जाए तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और जहन से मिट जाएगा। इसलिए कि आज़ादारी बहुत अहम चीज़ है, और आज़ादारी हम ही तनहा नहीं करते बल्कि आज़ादारी में बहुत से लोग शरीक हैं, और बहुत से ऐसे लोग शरीक हैं कि जो हमें नज़र नहीं आते। आज़ादारी का कि एक एक चीज़ सबील इमाम हुसैन सलाम का लगाना, अलम मुबारक का बरामद करना, जरी का बनाना, फर्श आज़ा का बिछाना, आज़ादारों की खिदमत करना, आज़ादारों का ख्याल रखना, ये सब आज़ादारी के हिस्से हैं। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आज़ादारों में किसी भी तरह का इख्तिलाफ न होने पाए, बल्कि आज़ादारी को एक दूसरे के साथ, हमकारी के साथ, मेल मोहब्बत के साथ आज़ादारी को मनाया जाए और आज़ादारी की जाए। आज़ादारी अहले बैत अलैहिस्सलाम की विरासत है। हर इमाम ने आज़ादारी की है। वाक़े करबला के बाद जितने भी इमाम आए हैं, इमामों ने आज़ादारी बर्पा की है और इमामों ने आज़ादारी में हिस्सा लिया है। एक वाक़या जो मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम फर्श आज़ा पर तशरीफ़ रखते हैं, आने वाला शायर है जो आया है और इमाम अलैहिस्सलाम के घर में बैठे हुए हैं, आशूर का दिन है। वो कहता है कि मैंने देखा इमाम की आंखों में आंसू हैं, इमाम गिरिया कर रहे हैं और इमाम रो रहे हैं। इमाम को गिरिया करते हुए मैंने देखा। कुछ देर के बाद इमाम ने पर्दा खींचा और पर्दे खींच करके मुखद्दरात इस्मत व तहारत को बिठाया और मुझसे कहा, मुझे हुक्म दिया कि तुम हमारे जद का मरसिया पढ़ो, और मैंने मरसिया पढ़ा और बेतहाशा गिरिया हुआ। मजलिस का और आज़ादारी का जुज़्व आज़म गिरिया है, और यही वो गिरिया है जिसके लिए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था कि मेरे लाल पर रोएगा कौन। फिर आखिर में बस दो बातें। पहली बात तो यह है कि गिरिया मंजूर नज़र फातिमा ज़हरा है, गिरिया फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चाहत है। लिहाजा जितना हो सके गम सैयद शुहदा में रोया जाए, आज़ादारी की खिदमत की जाए, आज़ादारों को बुलाया जाए, आज़ादारों से मोहब्बत की जाए और आज़ादारों से इत्तेहाद किया जाए। आज़ादारों का आपस में इत्तेहाद और मुत्तहिद रहना बेहद ज़रूरी है। यही शीयत के लिए ज़रूरी है और यही आज़ादारी के लिए ज़रूरी है। ये अहम तरीन पैगाम और वो आखिरी और पहला पैगाम यही है कि शीई दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ अज़ा के लिए और मकसद अज़ा के लिए एक जगह मुत्तहिद हो जाना चाहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, अहले बैत कौंसिल इंडिया के ज़ेर एहतमाम पैगाम आशूरा वेबिनार आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अब मैं अपने मोहतरम मेहमान जो तंजानिया साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अदील रज़ा अब्दी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो नाज़रीन को अपने बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अन्बिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना बिल क़ासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। नाज़रीन व नाज़रात मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सद शुक्र कि उसने एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में मौका अता किया कि हम माह अज़ा, माह मुहर्रमुल हराम को दर्क कर सकें और मोहम्मद व आले मोहम्मद के गम में शरीक हो सकें और जो आज़ादारी का हक़ है उसको अदा करने की कोशिश करें।
عزاداری کے سلسلے میں اور اس سال ماہ محرم کے سلسلے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اور آنا بھی چاہیے کہ جب ہم کربلا کے واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں، انقلاب کربلا کو تفسیر اور تحلیل میں لے آتے ہیں، تو ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آخر انقلاب کربلا کیوں آج تک باقی ہے؟ بقائے انقلاب کربلا کا راز کیا ہے؟ اور دوسرا جو نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری اس سال عزاداری کے سلسلے میں ذمہ داری کیا ہے۔ اگر ہم پہلے سوال کی طرف توجہ کریں کہ انقلاب کربلا کیوں آج تک باقی ہے، تو 4 جواب ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور علماء کرام نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ پہلا جواب یہ ہے کہ انقلاب کربلا کوئی مادی انقلاب یا کسی انفرادی انقلاب کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ انقلاب کربلا حکم پروردگار اور اللہ کی راہ میں رونما ہونے والا اور وجود میں آنے والا انقلاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پرنسپل قائم کیا ہے کہ جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے، اور وہ ہر کام کے لیے اور ہر نیک کام کے لیے وہ پرنسپل ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ وہ ہے کہ جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جو بھی قیام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جو بھی انقلاب اللہ کے لیے وجود میں لایا جاتا ہے، وہ کام، وہ قیام اور وہ کلام اور وہ انقلاب باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے کہ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور انقلاب کربلا کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، ابتدائی انقلاب سے لے کر آخری سجدہ امام حسین علیہ السلام تک یہ نقطہ اور یہ فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ امام نے جو بھی کام کیا اور امام نے جس ڈائریکشن میں بھی کام کیا وہ اللہ کے لیے تھا اور اللہ کی راہ میں تھا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام، وہ انقلاب باقی رہ جاتا ہے۔ اور جو دوسرا جواب ہے، جو بڑا ہی خوبصورت جواب ہے جس کی طرف ہمارے علماء کرام نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ جو بھی میرے ذکر کے لیے قیام کرے گا، جو بھی میرے نام کے لیے قیام کرے گا، میں اس کے ذکر کو اور اس کے نام کو باقی رکھوں گا، یا میں اس کا ذاکر بنوں گا۔ جو میرا ذاکر بنے گا میں اس کا ذاکر بنوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تم میرے نام کی بقا کے لیے قیام کرو، میں تمہارے نام کی بقا کے لیے قیام کرتا ہوں۔ یہ جو فلسفہ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآنی فلسفہ ہے، وہ یہ کہ کاموں کو باقی رکھنے کا اور انقلاب کو باقی رکھنے کا بہترین اصول اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ تمہارا نام اور تمہارا کام کو باقی رکھے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بندہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اس کی کیپیسٹی محدود ہے، اس کی ایبیلٹی محدود ہے۔ وہ لمیٹڈ زمانے میں، لمیٹڈ ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انلمیٹڈ ہے، اس کا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ حی قیوم ہے۔ اب جب وہ باقی رکھنے کے وعدہ کرتا ہے تو اس کا نام دنیا اور آخرت میں باقی رہے گا، زمین اور آسمانوں میں باقی رہے گا، کل اور آج باقی رہے گا۔ تو یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ انقلاب کیسے باقی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ چونکہ انقلاب کربلا اللہ کے ذکر کی بقا کے لیے وجود میں آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اب میرا کام ہے کہ میں اس ذکر کو باقی رکھتا ہوں۔ تو یہ الہی کام ہے اور ایک ڈیوائن پلان ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔
اور جو تیسرا جواب ہے اس سوال کے مقابل میں کہ کیوں کربلا، انقلاب کربلا آج تک باقی ہے، وہ جواب یہ ہے کہ جو بھی انقلاب وجود میں آتا ہے تو اس انقلاب کو ہم اس کے انقلاب کے اہداف، اس انقلاب کے سلوگنز اور اس انقلاب کے شعار کے سائے میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ انقلاب کا شعار، وہ انقلاب کا مقصد کوئی مادی چیز حاصل کرنا ہو، کرسی حاصل کرنا ہو، یا دال روٹی کے لیے وہ انقلاب وجود میں آیا ہو، لمیٹڈ اگر مقصد ہو، سلوگنز اس کے لمیٹڈ ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ انقلاب بھی محدود ہو کر رہ جاتا ہے کسی وقت میں اور کسی جگہ پر اور کسی مکان میں۔ لیکن اگر اس انقلاب کا مقصد، اس انقلاب کا ہدف ایک ایسا ہدف ہو جس کو موت نہ آتی ہو، جس کو وہ اہداف فنا نہیں ہوتے ہوں، اور سلوگنز بھی ایسے سلوگنز ہوں جو سلوگنز کبھی کمزور نہ ہوتے ہوں، ہر زمانے کی وہ نیسیسٹی ہو وہ سلوگن، تو وہ انقلاب باقی رہ جاتا ہے سلوگنز کے سائے میں، اہداف کے سائے میں۔ اگر ہم انقلاب کربلا کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ امام کا جو نعرہ تھا، امام کا جو سلوگن تھا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تھا، وہ حیات بانٹنے کا تھا، وہ زندگی بانٹنے کا تھا، وہ شرافت بانٹنے کا تھا، وہ بزرگی بانٹنے کا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں، وہ صفات ہیں جیسے حیات، شرافت، عزت، کمال، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ چونکہ وہ سلوگنز کبھی مرتے نہیں ہیں تو لہٰذا یہ انقلاب جو سلوگن دینے والا انقلاب ہے، ان سلوگنز کو حیات دینے والا انقلاب ہے، اس کو بھی کبھی فنا اور موت نہیں آتی ہے۔ اور چوتھا اور آخری جواب آج کے اس کلپ میں ہم یہ دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ انقلاب کربلا کے بعد انقلاب کربلا کے پیام کو باقی رکھا انقلاب کربلا کے بعد والے لوگوں نے، خصوصی طور پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اور حضرت سجاد علیہ السلام نے صبر کے ساتھ اور بڑی ہی بصیرت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اس انقلاب کربلا کے میسیج کو انہوں نے اٹھایا، کربلا سے کوفہ لے گئے، کوفے سے شام اور شام سے ساری دنیا کے گوشے گوشے تک اس انقلاب کربلا کے پیغام کو پہنچایا، خصوصی طور پر اپنے خطبوں کے ذریعے سے اور بصیرت کے ذریعے سے، دور اندیشی کے ذریعے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عزاداری کا فرش بچھایا، عزاداری کا فرش بچھا کر انقلاب کربلا کو پھلنے اور پھولنے کا موقع عطا کیا کہ لوگوں نے اس سنت کو، شہزادی کونین کے اور اس سیرت کو اپنایا۔ بعد والے اماموں نے، کہ چوتھے امام کی تائید حاصل رہی، اور بعد والے اماموں نے اس فرش عزا کے بچھانے کو اور اسے پروان چڑھانے کو، اس کے فروغ دینے کو تاکید کی اور ایمفسائز کیا تاکہ عزاداری کا یہ سلسلہ قائم رہے۔ اس کے سائے میں انقلاب کربلا کا جو میسیج کبھی وہ مندرس نہ ہو، وہ میسیج کمزور نہ پڑ جائے، اور یہ سلسلہ جب چل پڑا تو الحمدللہ انقلاب کربلا کے بعد پھر اس انقلاب کربلا کے پیام کو کوئی روک نہیں پایا۔ دشمنان اسلام نے بہت کوشش کی کہ اس پیام کو ختم کر دیا جائے، ان کے ماننے والوں کو شہید کیا جائے، عزاداری برپا کرنے والوں پر انگلیاں اٹھائی جائیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے سر کاٹ دیے جائیں، لیکن وہ انقلاب کربلا کا پیام چلتا رہا۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ انقلاب کربلا کا پیام باقی ہے، وہ انقلاب باقی ہے، الگ الگ صورتوں میں، عزاداری کی صورت میں، ماتمی جلوسوں کی صورت میں، سبیلوں کی صورت میں اور پیام کی صورت میں وہ انقلاب باقی ہے۔ اور میں یہی دوسرے سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جہاں پر اماموں نے اس بات کی تاکید کی، ہمارے علماء نے اس پر اپنی دلچسپی دکھائی، شوق دکھایا اور اس کو عبادت سمجھ کر، اس کو پارٹ آف دا فیتھ اور بلیف سمجھ کر اس کو پروان چڑھایا، وہیں پر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بانیان مجلس جو مجلس کو برپا کرتے تھے، جو مجلس کو خطاب کرتے تھے، جو سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، اہتمام کرنے والے عزاداری کا، انتظام کرنے والے عزاداری کا، احترام کرنے والے عزاداری کا، ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے، اپنے رسوخ کے ذریعے سے عزاداری کو پروان چڑھایا۔ ان کا کام بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، ان کو سراہنا چاہیے، ان کی تعریف کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، ہمارے اجداد نے بہت محنت کی ہے، ان بزرگوں نے بہت محنت کی ہے جن لوگوں نے فرش عزا بچھانے کا اہتمام کیا ہے۔ سلام ہو ان پر جنہوں نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اور اپنے اولاد کو عزاداری کی بقا پر قربان کیا۔ آج ہم سب کی
ذمہ داری ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے وہ ان کی جو امانت ہے عزاداری کا اہتمام اور عزاداری کا انتظام اس کو اپنے کندھوں پر لیں اور اسی طرح عزاداری کو برپا کرنے کی کوشش کریں جس طرح انہوں نے برپا کی اور وہ پیغام ہم تک پہنچایا بطور امانت. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت کو اگلی نسل تک نیکسٹ جنریشن تک پہنچائیں تاکہ ہمارے بچے بھی ویسے ہی عزاداری برپا کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے. لیکن شرط یہاں پر یہی ہے کہ ہم عزاداری کے برپا کرنے میں اپنی عقل کا استعمال کریں. پلاننگ ضروری ہے عزاداری کو برپا کرنے میں. ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار مشکلات آتی ہیں, کبھی کبھار پریشانیاں, کبھی مشکلات گورنمنٹس کی طرف سے ہوتی ہیں جیسے متوکل کے زمانے میں تھا یا صدام کے زمانے میں پرابلمس تھے. کبھی کبھار بیماریاں بھی انسان کی زندگی میں آتی ہیں, واگیر بیماریاں جیسے پینڈیمک وغیرہ وجود میں آتی ہیں. تو ایسے موقع پر بہترین عزادار وہ ہیں جو حالات کا مطالعہ کریں, حالات کو اسٹڈی کریں, سچویشنز کو دیکھیں اور نئے طریقے اور نئے انداز سے جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے, ٹیکنالوجی دنیا میں آگے بڑھ رہی ہے, اس کا بھرپور استعمال کریں. جیسے بھی ہو حالات کو دیکھتے ہوئے, سچویشنز کو دیکھتے ہوئے عزاداری کو برپا کریں. آن لائن عزاداری ہو یا آف لائن عزاداری ہو, آف لائن عزاداری برپا کرنے کا موقع ملتا ہے تو الحمدللہ ہم مل بیٹھیں گے, عزاداری برپا کریں گے. اگر آن لائن عزاداری کا ہے تو اہتمام ویسے ہی کریں جیسے آف لائن کیا جاتا ہے. دنیا آف لائن آن لائن ہو سکتی ہے لیکن عزاداری آف لائن آن لائن نہیں ہو سکتی. عزاداری ہماری رگوں میں ہے, عزاداری ہماری زندگی میں ہے. ہم اپنے گھروں کو عزاخانوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنے محلوں کو عزاداری میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ہم اگر عزاداری کو لے کر چلیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اخلاص کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ, جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں علماء کرام, بانیان مجلس اور ان کے پروگرامز کو آرگنائز جیسے وہ کرتے ہیں ان کو فالو کریں, ہمارے لیڈرز کی بات کو سنیں تاکہ یہ عزاداری کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ سکے. اس امر میں ہمارے نوجوان آگے بڑھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے کام کیا ہے ٹیکنالوجی میں, جو لوگ واقعاً ماہر ہیں, وہ لوگ آگے آئیں اور عزاداری کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائیں. آیت اللہ خامنئی کا یہ خوبصورت جملہ ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں ویب سائٹس کے ذریعے سے, ویڈیو کلپس کے ذریعے سے, آن لائن مجالس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے. حتیٰ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ میری مشغولیت زیادہ ہے, میری مصروفیت زیادہ ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اگر میرے پاس فرصت ہو تو میں یہ کام کرتا کہ آج کی ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتا. لیکن چونکہ میں مصروف ہوں, یہ کام نہیں کر سکتا. نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور اس نئے زمانے میں نئے انداز سے دین کے پیغام کو, خصوصی طور پر کربلا کے پیغام کو گوشے گوشے تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزاداری کے سائے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا سکیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام ہی ناظرین اور سامعین حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے اس عظیم الشان پیغام عاشورہ ویبینار سے جڑے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں. آئیے حضرات, اب ہم استفادہ کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جواد حیدر جودی صاحب قبلہ کے بیانات سے, جو پرنسپل ہیں جامع امامیہ انوار العلوم الہ آباد کے. میں گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں اور سامعین حضرات فیض حاصل کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ناظرین گرامی, اہل بیت کونسل انڈیا کے زیر اہتمام پیام عاشورہ کے عنوان سے جو ویبینار منعقد کیا جا رہا ہے, اس ویبینار کے ذریعے آل محمد کے چاہنے والوں کو پیام عاشورہ کے عنوان سے جو پیغام
دیا جا رہا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم تمام عزاداروں کو پروردگار عالم نے جو عظیم نعمت عطا کیا ہے اس عظیم نعمت کا نام ہے فرش عزا۔ یہ فرش عزا پروردگار عالم نے ہماری قوم کو دیا ہے، اور یہ فرش عزا 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس فرش عزا کی زینت ایک طرف ذاکرین کرام اور دوسری طرف سامعین گرامی قدر، دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ذمہ داریاں ہم سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہر ذاکر اور ہر سامع اس کی نگاہ سرکار سید الشہداء کے پیغام کی جانب ہونا چاہیے۔ سرکار سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی جو میدان کربلا میں دیا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے واسطے، کلمہ حق کی سربلندی کے واسطے، حق کی طاقت کو باطل کے مقابل میں اتنا بلند کر دیا جائے کہ باطل کے اندر دوبارہ کسی حق پرست سے بیعت کا مطالبہ کا جذبہ پیدا نہ ہونے پائے۔ لہذا ہم بعنوان ذاکر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سامعین کو اسرار شہادت امام حسین سے باخبر کریں۔ یہ عزاداری نہ کوئی رسم ہے اور نہ کوئی رواج، بلکہ اس عزاداری کے ذریعے سے ہم پیغام سرکار سید الشہداء کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور سرکار سید الشہداء نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو دین اسلام کا پیغام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا وہ پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک بحسن خوبی پیش کیا جائے۔ اس پیش کرنے میں نہ کسی طریقے کا ظلم، نہ کسی طریقے کی تعدی، نہ کسی طریقے کا فساد، نہ کسی قسم کا تنازع پیدا ہونے پائے۔ جس طریقے سے سرکار سید الشہداء نے اپنے حق کے پیغام کو اس زمانے کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء کے پیغام کو امت اسلامیہ اور عمومی طور پر تمام عالم بشریت کے سامنے پیش کریں۔ یہ دین اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ دین اسلام کا پیغام پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے حوالے کیا، اور پیغمبر اسلام نے امت اسلامیہ کے حوالے اور امت بشریت کے حوالے کیا۔ لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم منبر پر جانے کے بعد پیغام سرکار سید الشہداء کو عالم اسلام اور بالعموم عالم بشریت کے سامنے پیش کریں، اور اس دور حاضر میں جو عالم تشیع کی تصویر دنیا کے صاحبان دولت اور صاحبان اقتدار غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی زبان اور اپنی سیرت کے ذریعے سے سرکار سید الشہداء کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ ہمارا پیغام امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو امام نے فرمایا تھا میں نہ حکومت کے واسطے جا رہا ہوں، نہ تخت و تاج کے واسطے جا رہا ہوں، نہ ظلم و تعدی کے واسطے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے واسطے جا رہا ہوں۔ اور جب کبھی بھی اصلاح کا موضوع منظر عام پر آتا ہے تو ایک مصلح کی ذمہ داری ہے کہ پیغام کو زبان نرم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ پروردگار عالم نے ہر انسانوں کے پہلو میں دل رکھا ہے، اور دل کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر اچھی بات کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے انبیاء، ہمارے مرسلین، ہمارے ائمہ یہ حق کے نمائندے ہیں، اور جب حق کے نمائندوں کا پیغام دنیا والوں تک صحیح لب و لہجے میں پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچے گا، اس میں اثر ہوگا،
اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لوگ دائرہ اسلام کی جانب گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ امام حسین نے روز عاشورہ تنہا جناب حر کے واسطے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا، گویا امام حسین نے جناب حر کے واسطے دروازہ کھول کر کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے سامنے راستہ کھول دیا۔ در حسین کھلا ہے، جسے آنا ہو آئے اور جسے نہ آنا ہو نہ آئے۔ ہم حق کا پیغام دنیا والوں تک دیتے رہیں گے۔ آئیے ہم سب اس بات کا عہد و پیمان کریں کہ ممبر کے اوپر سے بھی ہم حق کا پیغام دیں گے، ممبر کے نیچے سے بھی ہم اپنے ذاکر سے حق کے پیغام کا مطالبہ کریں گے۔ ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ان مجالس عزا میں کوئی ایسی گفتگو نہ ہونے پائے جو مسلمانوں کے درمیان کسی طریقے کا انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتا ہو۔ پروردگار ہم سب کو اس صف ادا کے تقدس کے برقرار رکھنے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں عزادار اور ماتمداران سرکار سید الشہداء میں قرار دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آج کے اس پیغام عاشورہ ویبینار میں جہاں مختلف ممالک سے، مختلف مقامات سے ہمارے ساتھ مقررین جڑے ہوئے ہیں، کویت سے ہمارے ساتھ برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا عسکری حسین صاحب جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ پیغام عاشورہ ویبینار میں آج اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلاة والسلام: اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، صدق مولانا الامام الحسین والائمۃ الطاہرون، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ محرم کا قدوم اور اس کی آمد تمام اہل عالم کے مومنین کے لیے ایک خاص موقع، ایک خاص فرصت، ایک خاص توفیق لے کر آتی ہے کہ جس طرح بہار کے موسم میں مرجھائے درخت اور سوکھی ٹہنیاں درختوں کی پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہیں، اسی طرح ماہ محرم جیسے ہی آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں، ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں معنویت کی کلیاں پھر سے کھلنے لگتی ہیں، ایک روحانیت پھر سے بیدار ہو جاتی ہے، ایک خدا تک پہنچنے کا موقع پھر سے فراہم ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطہ قوی ہوتا ہے، اس رابطے کو مضبوط، مستحکم اور قوی بنانے کا ایک بہترین موقع ہے ماہ عزا، کہ جہاں انسان اس ماہ کی 2 مہینے 8 دن کی مسلسل عبادتوں کے ذریعے اپنے اور اپنے خدا، اپنے اور اپنے امام کے درمیان کے رابطے کو قوی کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمیشہ دعا ہے کہ خدایا اس توفیق کو کبھی بھی ہم سے سلب نہ کرنا، یہ نعمت کبھی بھی ہم سے نہ چھوٹے۔ اس ماہ میں بہنے والے قطرے آنسو ہزارہا گناہ کو ہمارے معاف کروا سکتے ہیں۔ ہمارے اور تیرے درمیان، ہمارے اور اہل بیت کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ان آنسوؤں کے ذریعے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ آنسو ہمارے لیے اس گویا براق کا کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے معنویت کے ہزاروں اور کوسوں میل دور کے سفر کو چند لمحوں میں، گویا ایک رات میں، ایک شب میں، ایک ساعت میں، ایک مجلس میں بیٹھ کے طے کروا سکتے ہیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور مقصد تھا قیام فی سبیل اللہ میں، کہ معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو اور لوگوں کے اندر برائیوں سے بیزاری کا جذبہ، برائیوں سے دور کرنے کا جذبہ اور نیکیوں کی ہدایت کا جذبہ اور نیکیوں کو اپنانے کا جذبہ اور نیکیوں پہ عمل کرنے کا جذبہ یہ پیدا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا حقیقی اور واقعی ہدف اور مقصد یہ تھا۔ ماہ مبارک محرم ہمارے لیے ایک بہترین فرصت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اقوام عالم میں، حتیٰ مسلمانوں میں، کوئی بھی دوسرا ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جس کو اتنی عظیم فرصت حاصل ہوئی ہو کہ جہاں ماہ مبارک رمضان میں واجبات کے ادا کرنے کا سلیقہ انسان کے اندر آیا ہے،
ماہ محرم میں واجبات کی ادائیگی نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے کا سلیقہ انسان کے اندر آتا ہے۔ جہاں ماہ مبارک رمضان میں برائیوں سے دور ہونے کا سلیقہ انسان کے اندر آتا ہے، ماہ محرم میں دوسروں کو برائیوں سے دور رکھنے کا جذبہ اور سلیقہ انسان کو ملتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسی حقیقت کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف اور مقصد بھی یہی تھا۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات جتنے بھی دیگرگوں ہوں، ہم سے یہ فریضہ ہمارا فوت نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضروری ہے بدلتے حالات میں ہمیں، خاص کر جب ہمارے لیے جس طرح ہم ہر سال ماہ محرم میں گویا مجلسیں برپا کرتے تھے، گزشتہ 2 سال سے حالات کے پیش نظر ہمارے لیے اب وہ فرصت فراہم ابھی نہیں ہے، لیکن ہمیں دنیا کی رفتار کے ساتھ ساتھ خود کو دنیا سے آگے لے کے جانا ہوگا، یا اپنی رفتار کو کم از کم ہم دنیا کی رفتار کے برابر رکھیں، یا دنیا کی رفتار سے تیز ہماری رفتار ہونی چاہیے۔ آج دنیا جو ہے ورچوئلائز ہو رہی ہے، دنیا میں ورچوئلی اتنے میسیجز پہنچ رہے ہیں اور لوگوں تک پیغام پہنچ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اسٹیپس اپنے معین کرنے ہوں گے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کس فیلڈ میں اور کس طرح اپنے پیغام امام حسین علیہ السلام کو بہترین انداز میں ان حالات میں پہنچا سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں حفظان صحت کا بھی خیال کرنا ہے، جہاں ہمیں اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، دوسروں کی صحت کا خیال کرنا ہے۔ ہمیں ہمارا مقصد پیغام کو پہنچانا ہے، بہترین انداز میں پیغام کو پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ کہیں ازاں امام حسین علیہ السلام پہ کوئی انگلی اٹھا کر نہ کہے کہ مجلسوں کے سبب، جلوس کے سبب، ماتم کے سبب یہ ایسا ہوا۔ ہرگز ہمیں آبرو ازاں کا تحفظ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ازاں ہمارے لیے بہترین عبادت ہے، یہ ازاں ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے، ایک بہترین براق ہے کہ جس کے ذریعے ہماری پرواز جو ہے اس کو سرعت ملتی ہے، اور ہم گویا عبد و معبود کے رابطے کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے کر سکتے ہیں اس عبادت کے ذریعے۔ اتنی اہم عبادت ہے عزاداری کی، تو اس کے لیے ہمیں چند سٹیپس حالات حاضرہ کے پیش نظر لحاظ کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے حفظان صحت کا لحاظ، اس لیے لحاظ کہ تحفظاتی تدبیروں کا لحاظ، اس لیے لحاظ کہ کہیں ہمارے عمل سے عزاداری بدنام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم صرف یہ غم منا نہیں رہے بلکہ یہ غم ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری حیات ہے۔ بہت سارے غم انسان کو پژمردہ کرتے ہیں، لیکن یہ تنہا واحد ایسا غم ہے کہ جو انسان کی روح کو تازگی عطا کرتا ہے، جو انسان کی روح کو نشاط عطا کرتا ہے، جو انسان کی روح سے پژمردگی کو دور کرتا ہے، جو انسان کو گویا اسٹریس سے، جو انسان کو ڈپریشن سے یہ غم باہر نکالتا ہے۔ تو یہ غم ہمارے لیے ایک بہترین عبادت ہے، ہمارے لیے روح کی تازگی، روح میں معنویت سے لبریز ہونا، دین کے احساس، دینی ذمہ داری کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ لہٰذا اس عبادت کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے ہرگز نہیں دیں گے، اور حالات کا رونا ہم نہیں روئیں گے۔ ہمارے پاس اپارچونیٹیز ہے، دنیا بدلتی دنیا، آپ دیکھیں دنیا میں جو بڑے بڑے ملٹی بلینئرز بزنس مین ہیں، انہوں نے کیسے اپنی اسٹریٹجیز بدلی، حالات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلا، ان کا بزنس اسی طرح رولنگ میں۔ جو لوگ جن کے پاس تدبیر نہیں تھی، جو بزنس مین جن کے پاس فکر نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، جو حالات کے اعتبار سے ان کو بدلنا نہیں جانتے تھے، وہ تباہ ہو گئے۔ ایگزیکٹلی یہی حال ہمارا بھی ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو حالات کے اعتبار سے اپ گریڈ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو حالات کے اعتبار سے یعنی اس مقام پہ لا کے کھڑا کرنا ہوگا کہ جہاں دنیا تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو پہلی بات میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، حفظان صحت کا لحاظ۔ دوسری بات، ہمیں ورچوئلائز ہونا ہوگا مکمل طور پر، اور ورچوئل میسج کو، یعنی انٹرنیٹ کی دنیا میں آج جو تبلیغیں ہو رہی، دنیا کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یوٹیوب پہ آج کل اور سوشل نیٹ ورکس پہ آج کل مثلا اسپیچز آ رہی ہیں، لیکچرز آ رہے ہیں، اور لوگ اپنے آڈینس کو اپنا میسج پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے سامعین کو اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ عزا کا مقصد، یعنی ہم عزا کو اپنے احساسات اور اپنے جذبات سے نہ جوڑیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو مزہ نہیں آئے گا۔ عزاداری مزے کا نام نہیں ہے، عزاداری جو ہے ایک عبادت کا نام ہے کہ جس کو ہمیں روحانی لذت کے ساتھ انجام دینا ہوگا۔ پرسنل اور ذاتی لذتوں کو، کہ مجلس ایسے مجلس سنتے ہیں تو مزہ نہیں آتا نا، اگر ہم مجبور ہیں کہیں فزیکلی جو ہے وہ ہم جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہم اس عبادت کو، جس طرح نماز کا ٹائم معین، جس طرح نماز کے لیے ہم اپنی زندگی میں وقت رکھتے ہیں، اسی طرح ہم کو کم از کم اپنی تمام مصروفیات کے پیش نظر، جس طرح حسینیہ امام بارگاہوں میں جا کے ہم مجلس اٹینڈ کرتے تھے، اپنے گھر میں ہم بیٹھ کر اسی وقت
ورچوئل جو مجلسیں ہو رہی کسی ایک دو مجلس کو کم از کم ہر روز سنیں، غور سے سنیں، اس کا میسج حاصل کریں، اور لذت کے لیے نہیں بلکہ اپنی تربیت کے لیے، اپنی روحانی اصلاح کے لیے، اپنی روح کو سائیکل کرنے کے لیے۔ تو ایک ورچوئلی یہ۔ دوسری چیز، ہمیں اپنا میسج جو ہے وہ دنیا کے ہر طبقے کو پہنچانا ہوگا، جو جس طرح بھی ورچوئلی جو ہے وہ اپنا میسج پہنچا سکتا ہے، پوسٹرز کے ذریعے، بینرز کے ذریعے، شارٹ اسپیچز کے ذریعے، مختصر تقریروں کے ذریعے لوگوں تک ہمیں اپنا پیغام پہنچانا ہوگا۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اسی مختصر بات سے اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں اپنی اعضاء کو جو ہے وہ اپ گریڈڈ ہے، اپڈیٹڈ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے، بلکہ صرف طریقے اعضاء کو ہمیں تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا ہوگا اور حفظان صحت کا لحاظ کرنا ہوگا، خود کو مایوسی کا شکار نہیں کرنا ہوگا۔ ہمیں مثال لینی ہوگی ان بڑے تاجروں سے کہ جنہوں نے بدلتی دنیا کے ساتھ اپنے نہج کو، تجارتی نہج کو بدلا، اور آج وہ جوپرڈائز نہیں ہوئے، آج جو ہے وہ ان کی تجارت تباہ نہیں ہوئی۔ ہمیں بھی بدلتی دنیا کے ساتھ ساتھ اس رفتار کی ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ ہم بھی بہترین انداز میں ماہ اعضاء کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں، ماہ اعضاء سے خود بھی مستفیض ہو سکیں، دوسروں کو بہرامند کر سکیں، جس سے خدا بھی راضی ہو، رسول بھی راضی ہوں، اہل بیت بھی راضی ہوں، اور شہزادی زہرا بھی ہمارے حق میں دعائیں کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت کونسل انڈیا آپ کو جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ اس پروگرام کو ہر سال اجلاس مبلغین عاشورہ اور پیغام عاشورہ کانفرنس کے عنوان سے منعقد کرتی رہی ہے، اور اس سال ہم ویبینار کے عنوان سے اس آن لائن آپ حضرات سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں۔ میں نہایتی احترام کے ساتھ امام جمعہ و جماعت شیعہ جامع مسجد کراری حجت الاسلام والمسلمین مولانا ضمیر حیدر رضوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ آپ تمام مومنین اور عزاداران امام حسین کی خدمت میں ایام عزا کی تسلیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ عزا میں ہمیں توفیق دے اور بہترین مواقع فراہم کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم عزائے سید الشہداء بپا کر سکیں اور شاہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں۔ یہ مختصر سی کلپ ہمارے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، مبلغین کے لیے، عزاداروں کے لیے اس ناچیز کا ایک پیغام ہے۔ جس آیت کی تلاوت کی قرآن کریم میں سورہ احزاب میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو پروردگار کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور پروردگار ان کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ پروردگار ان کے لیے کفایت کرتا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک عظیم آیت ہے تمام مبلغین کے لیے کہ جب بھی راہ تبلیغ میں قدم رکھیں تو پھر خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، کسی قسم کا بھی کسی سے خوف دل میں آنے نہ پائے، اس لیے کہ مبلغین رسالات پروردگار صرف اسی سے ڈرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ روایتوں میں ہے کہ مبلغ جس راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے، جس ہدف کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، اسے وہ ہدف مل جاتا ہے۔ اگر اس نے پیسے چاہے ہیں صرف اور صرف تو اسے پیسے مل جائیں گے، اگر اس نے کوئی اور چیز تمنا کی ہے، کسی اور شے کی تمنا کی ہے، اسے وہ بھی مل جائے گی۔ لیکن اگر حسن نیت کے ساتھ اس نے ہجرت کی ہے، پروردگار کی راہ میں قدم آگے بڑھایا ہے، پھر پروردگار اس کے لیے کافی۔ مبلغین کے لیے پہلی بڑی شے ہے ہجرت، اور ہجرت سے خوف نہ کھانا۔ اسے جہاں بھی موقع فراہم ہو، جس جگہ بھی موقع ملے، چاہے ماہ محرم ہو، ماہ مبارک رمضان ہو، یا سال کے دوسرے ایام ہوں،
ہجرت ہی کے نتیجے میں تبلیغ ہوتی، ہجرت ہی کے نتیجے میں کمال ملتا ہے۔ جناب ابراہیم کو حکم ہوا اپنے بیوی بچے کو لے کے جاؤ، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار میں نے اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو اس وادی غیر ذی زرع جہاں کچھ دانہ نہیں اگ سکتا وہاں چھوڑ رہا ہوں پروردگار، اے پروردگار تیرے بھروسے چھوڑا ہے۔ پروردگار نے کہا اگر میرے بھروسے چھوڑا ہے، تم نے ہجرت کی ہے ابراہیم، جس جگہ دانہ نہیں اگ سکتا تھا، جہاں آج ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی مشینیں پانی نہیں نکال سکتی، وہاں ایک چھوٹے سے بچے کی ایڑیوں سے بھی ہم پانی نکال دیں گے، اس لیے کہ تم ہماری راہ میں آئے ہو۔ ہجرت کے نتیجے میں پروردگار نے سارے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو متوجہ کر دیا خانہ کعبہ کی طرف اور مکے کی طرف، اور وہ زمین آباد ترین زمین ہو گئی۔ یہ ہجرت ہی تھی جس کے نتیجے میں جناب موسیٰ نبوت کے عظیم درجے پر پہنچے، فائز ہوئے۔ ویسے تو ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ نبی ولادت سے نبی ہوتا ہے، لیکن مبعوث برسالت ہوئے، یہی ہجرت کا نتیجہ تھا۔ آگ لینے کے لیے گئے تھے، وہاں مبعوث برسالت ہو گئے۔ یہ ہجرت کا نتیجہ ہی تھا کہ جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام جب مکے سے مدینے آئے تو جہاں مسلمان تنگ دستی کا شکار تھے، پریشانیوں کا شکار تھے، لیکن اس ہجرت نے اتنی برکت عطا کی کہ مسلمان پھر آخری حج تک 1.25 لاکھ حاجیوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ہجرت کا کمال تھا جو امام حسین کی ہجرت مدینہ سے کربلا کی طرف تھی، کہ اسلام اس ہجرت سے پہلے پریشان تھا، اسلام مصائب میں گرفتار تھا، لیکن ایک ہجرت جو کربلا کی طرف ہوئی وہ عظیم ترین ہجرت تھی جس نے اسلام کو بچا لیا، جس نے جناب آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک کی تمام محنتوں کو بچایا ہے۔ اور اسی لیے حسین کو کہتے ہیں وارث آدم، وارث نوح، وارث انبیاء علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی مقدس ہجرت تھی جس نے ساری ہجرتوں کو بچایا، ساری محنتوں کو بچایا۔ ویسے ہی مبلغین عزاداری، مبلغین عزا امام حسین، وہ بھی جب بھی موقع ملے، جہاں کے لیے بھی موقع ملے، حسین کے لیے راہ میں نکلیں۔ اگر امام حسین کے لیے ہم نکلیں گے تو حسن نیت کے ساتھ ساتھ پھر پروردگار لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ کر دے گا۔ وادی غیر ذی زرع سے بھی جو دانے نکالنا جانتا ہے، جو برکت دینا جانتا ہے، اسے پروردگار کہتے ہیں۔ عزاداری امام حسین کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ہجرت عظیم ہجرت تھی، اس نے اسلام کو بچایا، اس نے انسانیت کو بچایا۔ لیکن اگر ہم مبلغین عزا امام حسین ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا طریقہ بھی وہی ہو جو امام حسین کا طریقہ تھا۔ امام حسین کا طریقہ، امام حسین کی روش، جب مکے سے نکل رہے ہیں، جب مدینے سے نکل رہے ہیں، تو مکے کے بارے میں ہے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، یہ سارے لوگ آئے، مولا نہ جائیے، کہاں جا رہے ہیں مولا؟ آپ کے لیے خطرہ ہوگا، آپ کوفے کی طرف جائیں گے، عراق کی طرف جائیں گے۔ میں نے روایت سنی ہے پیغمبر اسلام نے کہا جب حسین عراق کی طرف جائیں تو سارے لوگ ان کے ساتھ ہو جاؤ، حسین شہادت کا جام نوش کرنے جا رہے، مولا نہ جائیے۔ لیکن حسین نے بتایا کہ جب امام وقت ہجرت کرتا ہے تو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا۔ یہ روش ہم سب کو تعلیم دے رہی ہے۔ جب ہجرت کی راہ پہ نکلو گے بہت سے روکنے والے آئیں گے، بہت سے ٹوکنے والے آئیں گے، ان کے روکنے پر رکنا نہیں۔ تم نے پروردگار کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے ہیں، ہم نے پروردگار کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے ہیں۔ اللہ کے لیے نکلو، پروردگار کامیابی عطا کرے گا۔ یہ مبلغین کے لیے ضروری ہے کہ اس ہجرت کے مفہوم کو سمجھیں۔ مبلغین کے لیے ضروری ہے کہ جب جائیں تبلیغ کریں تو کسی بھی تبلیغ میں کبھی بھی کسی انفرادی انسان کے اوپر سوال کھڑے نہ کیے جائیں۔ ممبر سے بھی اگر ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، کسی فرد سے سوال کرنا مناسب نہیں رہتا کہ بھائی ہاں تم بتاؤ یہ کیسا مسئلہ ہے، یہ کیا بات ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں نہ ہو سکتا ہے اسے معلوم نہ ہو، درمیان مجلس میں اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوگی۔ اگر ممبر سے سوال بھی کرنا ہے، عمومی سوال کرے، ہاں یہ بتائیے آپ میں کس کو معلوم ہے یہ، ہاں یہ بتائیے، جس کو معلوم ہو وہ بتائے، وہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ ایسے سوال ہو سکتے ہیں۔ یہ روش تبلیغ ہے، یہ روش عزا امام حسین ہے کہ کیسے ہمیں اس راستے پر آگے بڑھنا ہے، کیسے امام حسین کی عزا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ طریقہ امام حسین کا طریقہ ہے۔ یہ
مبلغین کے لیے کچھ جملات تھے، کچھ جملات عام عزاداروں کے لیے کہ چونکہ کرونا کا ٹائم چل رہا ہے، بیماریوں کا ٹائم چل رہا ہے، وبا کا وقت چل رہا ہے، وبا کے وقت میں عزاداری ویسے کریں جیسے جس میں عزاداری بھی ہو جائے اور ہم وبا سے محفوظ بھی رہیں، اس لیے کہ کسی کو خطرے میں ڈال کر عزاداری نہیں ہوتی۔ عزاداری حیات کا نام ہے، عزاداری موت کا نام نہیں ہے۔ عزاداری مرنے کے بعد بھی زندگی دیتی ہے، عزاداری انسان کو بچاتی ہے، انسان کو موت کی طرف نہیں لے جاتی۔ ہم جس طریقے سے عزاداری کریں ہماری عزاداری بھی ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم بیماریوں کو بھی پھیلائیں۔ اس لیے جہاں جہاں لوگ اپنے حالات کے اعتبار سے اس بات کو سمجھیں، ہر جگہ ایک جیسے حالات نہیں، جہاں جیسے حالات ہیں ان حالات کے اعتبار سے خود مبلغین کی ذمہ داری ہے، عزاداروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے لیے ماسک لگانا مفید ہے تو ماسک لگا کے آئیں، اگر آپ کے لیے ڈسٹینس مفید ہے تو تھوڑی تھوڑی دور پر بیٹھیں، اگر آپ کے لیے اتنا ساتھ میں رہنا مضر ہے، خاص کر وہ افراد جن کی امیونٹی کمزور ہے، وہ اپنی طاقت کا لحاظ کریں۔ عزا میں امام حسین کبھی بھی مجمع نہیں دیکھتے، امام حسین خلوص دیکھتے ہیں۔ ایک عالم دین کی روایت ہے، مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سے عالم دین ہے، لیکن وہ بیان کرتے ہیں، ان کے شاگرد نے بیان کیا کہ میں نے ان کے مرنے کے بعد انہیں خواب میں دیکھا، میں نے کہا آپ تو ذاکر امام حسین تھے، خطیب امام حسین تھے، آپ کو تو بڑا صلہ ملا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہاں صلہ تو ملا ہے، لیکن سب سے عظیم صلہ ایک خاص مجلس کا تھا۔ ایک بات میں ایک جگہ عشرہ پڑھ رہا تھا، عشرہ پڑھ کے باہر نکلے، خاتون کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اے آغا آپ بہت بڑے ذاکر ہیں، آپ بہت بڑے ذاکر ہیں، غالباً مرحوم کافی کی یہ داستان ہے، آپ بہت بڑے ذاکر ہیں، میرے گھر میں مجلس کہاں پڑھیں گے، لیکن میں چاہتی یہ ہوں، میری تمنا ہے آپ میرے گھر میں مجلس پڑھیں، لیکن ایک بات ہے میرے گھر میں آپ کو مجمع نہیں ملے گا، میرے گھر میں مختصر افراد ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا، گئے وہاں پہ مجلس پڑھی، 4-5 افراد تھے ان کے درمیان مجلس پڑھی۔ شاگرد بیان کرتا ہے میرے استاد نے خواب میں جب مجھے دکھائی پڑے، میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا وہ مجلس جو میں نے 4-5 لوگوں کے درمیان پڑھی تھی وہ مجلس کہیں زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ تم نے حسین کے لیے ذکر کیا ہے، تم نے مجمع کے لیے ذکر نہیں کیا۔ حالات ہوں جتنا مجمع ہو جائے بہتر ہے، لیکن اگر حالات نہیں، ہم کم مجمع میں پڑھ رہے ہیں تو بالکل یہ نہ سوچیں مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا۔ وہ لطف جو تسلیت عرض کرنے میں ہے وہ الگ لطف ہے، وہ لطف ہے جو شب عاشور جناب زہیر جس کو بیان کر رہے تھے، جناب حبیب جسے بیان کر رہے تھے، یہ عزاداروں کے لیے ضروری ہے۔ ایک آخری پیغام عزاداروں کو یہ بھی دینا ہے، کبھی بھی عزاداری میں اختلاف نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی جگہوں پہ تو ایسا سننے میں آیا ہمارا پرچم جا رہا ہے، کسی کا بارجہ آ گیا تو ہم بارجہ توڑ دیں گے لیکن پرچم جھکے گا نہیں، ہمارے تعزیے جھکیں گے نہیں، ہم درخت کاٹ دیں گے، ہمارے تعزیے جھکیں گے نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، کربلا یہ نہیں کہتی، کربلا تو یہ بیان کرتی ہے کہ اگر فرات کے کنارے سے خیمے نکالنے سے جنگ کچھ دنوں کے لیے ٹل جاتی ہو تو اے عباس خیموں کو ہٹا دو، ہم اپنی طرف سے ابتدا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ پیغام ہے کربلا کا ہم سب کے لیے، عزاداروں کے لیے، مبلغین کے لیے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں حقیقی عزاداران امام حسین میں شمار فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ محترم ناظرین، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ ہر سال اہل بیت کونسل انڈیا کی جانب سے عظیم پیمانے پر پیغام عاشورہ کانفرنس کا انعقاد ہوتا رہا ہے، اور یہ ایک عظیم خدمت جو اہل بیت کونسل انڈیا کی دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ رہی ہے، وہ اس سال کورونا وائرس کے چلتے ہوئے ویبینار کی شکل میں منعقد ہو رہی ہے۔ میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد رضا غروی صاحب صدر عالی قدر اہل بیت کونسل انڈیا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ استقبالیہ کلمات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال الامام الحسین علیہ السلام، اے لوگو، پروردگار عالم نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، جب تمہیں اس کی معرفت پیدا ہو جائے گی تو عبادت کرو گے،
اور جب اس کی عبادت کرو گے تو غیر خدا کی عبادت سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اہل بیت کونسل انڈیا کئی برسوں سے ماہ محرم الحرام سے پہلے ایک سیمینار بعنوان مبلغین عاشورہ کانفرنس منعقد کرتی ہے۔ حالات کے پیش نظر اس سال یہ سیمینار ویبینار کی شکل میں آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ہندوستان اور بیرون ہندوستان سے مختلف اکابرین، مفکرین، علماء اور ذاکرین شرکت فرما رہے ہیں اور اپنے بیات سے مستفیض فرمائیں گے۔ یہ ویبینار کئی برسوں سے بحمد اللہ کافی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوتا رہا اور علماء اور مبلغین نے ماہ محرم سے پہلے مبلغین کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری مجالس جو یقیناً ایک درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اور انہی مدارس کے تصدق میں ہماری قوم کافی دینی معلومات سے بہرہ مند ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ ان مجالس کو مؤثر بنایا جائے تاکہ جوانوں میں فکری انقلاب برپا ہو سکے۔ اس سلسلے میں ایک اہم پیشنہاد یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو علماء اور ذاکرین اپنے بیانات کو حوالے کے ساتھ بیان کریں، یعنی کم از کم جن روایات کو ذکر کریں تو ان کا حوالہ ذکر کر دیں، تاکہ عوام میں یہ بھی ایک فکر پیدا ہو کہ ہماری بات مستند اور معتبر ہوتی ہے۔ ہم نے جس حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، بحر الانوار کی حدیث ہے، جلد 5 صفحہ 312 میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ جس دن پروردگار عالم کی معرفت پیدا ہو جائے گی، انسان پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف ہو جائے گا، اور جب انسان اپنے رب، اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف ہو جائے گا تو بندگان خدا کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ ہم مبلغین عاشورہ ویبینار کے موقع پر ان تمام علماء، ذاکرین اور خطباء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تقاریر سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ سب علماء اور ذاکرین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور موجودہ حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے عزاداری حضرت سید الشہداء منعقد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس ماہ محرم کے صدقے میں تمام مؤمنین کو، تمام محبان اہل بیت اطہار کو ہر بلا اور بیماری اور شر سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اب ہم اہل بیت کونسل انڈیا کی جانب سے منعقد ہونے والے اس پیغام عاشورہ ویبینار کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ مقررین اور علماء کرام کے بیانات سے آپ نے استفادہ کیا، ہم آپ سب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آئیے میں ناظرین محترم اور مقررین محترم علماء کرام کے شکریہ کی ادائیگی کے لیے، کلمات تشکر کے لیے اہل بیت کونسل انڈیا کے جنرل سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید جلال حیدر نقوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تمامی ناظرین محترم اور علماء کی خدمت میں کلمات تشکر ادا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہم عالمی ویبینار اجلاس مبلغین اور پیغام عاشورہ کے عنوان سے منعقد کر رہے ہیں۔ اس ویبینار میں آپ تمام حضرات نے جن اہم مقررین کے تقریروں کو سنا، یقیناً ان کے پیغامات ماہ محرم میں، ماہ اذا میں مبلغین کے لیے، مومنین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ میں اس موقع پر اہل بیت ورلڈ اسمبلی کے سیکریٹری جنرل حضرت آیت اللہ رضا رمضانی صاحب کی خدمت میں بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے آج کے اس ویبینار میں ہمارے ساتھ شرکت کی، اور تنزانیہ سے ہمارے برادر عزیز مولانا عدیل رضا عابدی صاحب اور کویت سے جناب مرزا عسکری صاحب قبلہ نے اپنی تقاریر اس ویبینار میں شرکت کی۔ تقاریر کے ذریعے حضرات بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے اس وقت کووڈ-19 کو لے کر۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ماہ محرم میں کووڈ کے سلسلے میں جو گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے آئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور دوسرے لوگوں کی صحت اور سلامتی کا خیال رکھتے ہوئے عزاداری کی جو رسومات ہیں انہیں ادا کریں اور عبادت عزا کو انجام دیں۔ میں تمام مقررین کا جو ہندوستان سے شریک ہوئے ہیں، دوسرے ممالک سے شریک ہوئے ہیں، ان کا بے حد شکر گزار ہوں، اور تمام ناظرین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ویبینار میں شرکت کی، اور تمام مبلغین کی خدمت میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سیمینار میں، اس ویبینار میں شریک ہو کر جو اپنا تعاون دیا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا۔ انشاءاللہ اہل بیت کونسل انڈیا اس طریقے کے پروگرام ہمیشہ منعقد کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔